توبہ کیسے قبول ہوتی ہے. ایک بڑا پیارا واقعہ ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کہتے ہیں کہ ایک بار میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عشاء پڑھ کر باہر نکلا تو میں نے خاتون کو دیکھا, پوری پردے کے اندر موجود تھی. انہوں نے مجھے کہا کہ اے ابو ہریرہ مجھ سے ایک بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے, کیا میری توبہ قبول ہوگی؟ آپ نے فرمایا بتاؤ کیا گناہ کیا ہے. جب اس نے گناہ بتایا تو وہ بڑا گناہ تھا. تو آپ نے فرمایا کہ اتنا بڑا گناہ کرنے کے بعد بھی تم توبہ کی امید رکھتی ہو؟ اللہ پاک کی قسم تیرے لیے کوئی توبہ نہیں, تو ہلاک ہو گئی. وہ عورت اتنا شرمندہ ہوئی, اتنی نادم ہوئی, کپ کپی تاری ہو گئی, اور وہ عورت گر کر بے ہوش ہو گئی. حضرت ابو ہریرہ کو خیال آیا, کیونکہ اسلام کے ابتدائی دن تھے, روز نبی پاک سے سارے صحابہ سیکھ رہے تھے, انڈرسٹینڈنگ ٹریننگ ہو رہی تھی. کہتے میں نے نبی پاک سے تو پوچھا ہی نہیں, مشورہ ہی نہیں کیا, میں نے عورت کو جواب دے دیا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے, پیارے آقا کو بتایا حضور ایسا ایسا ہوا, ایک عورت ملی اور اس نے مجھے کہا میں نے بہت بڑا گناہ کیا, میں نے تو کہہ دیا تیری توبہ قبول نہیں. جب نبی پاک نے یہ سنا تو پیارے آقا نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون, انا للہ و انا الیہ راجعون. اے ابو ہریرہ تو خود بھی ہلاک ہوا اور اس عورت کو بھی ہلاک کر ڈالا, کیا تمہیں اللہ پاک کا یہ فرمان یاد نہیں؟ پھر آپ نے قرآن کی آیت تلاوت کی, الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما. ترجمہ کنز العرفان, مگر جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور اچھا کام کرے تو ایسوں کی برائیوں کو اللہ نیکیوں سے بدل دے گا, اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے. یعنی یہ کمال دیکھیں اللہ کا, دنیا میں ایسا کہیں نہیں ہوتا. آپ کسی کو تنگ کریں, تکلیف پہنچائیں, آپ معافی مانگ لیں, بندہ معاف کر دے, بڑی بات ہے, ہم بہت خوش ہوتے ہیں یار اس نے معاف کر دیا. مگر اللہ کریم جب توبہ قبول فرماتا ہے نا, تو اللہ صرف معاف نہیں فرماتا, اللہ نیکیوں کو گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتا ہے. گناہ معاف کر دے اس کی بڑی مہربانی. فرمایا نہیں, اللہ جب راضی ہو جائے تو گناہوں کو ہی نیکیوں سے بدل دیتا ہے. بلا تمثیل سمجھانے کے لیے, کسی بندے کے آپ نے ₹1,00,000 دینے ہوں اور آپ پیسے نہ دے رہے ہوں, اور تھوڑے عرصے بعد آپ جائیں کہ یار معاف کر دو, بڑی تاخیر ہو گئی, میں نے بہت تنگ کیا آپ کو, آپ کا قرضہ دینا ہے مگر لیٹ ہو گیا ہوں, اور اگلا کہے قرضہ بھی معاف کیا بلکہ ₹1,00,000 اور تمہیں دیتا ہوں. بندہ کہ یار تاخیر معاف کر دیتا بڑی بات تھی, پیسے تو لے لیتا, پیسے بھی نہیں لیے, ڈبل کر دیے. اللہ کی شان کریمی دیکھیں کہ بندہ سچی توبہ کر لے, اللہ معاف کر دے تو صرف معاف نہیں فرماتا, وہ اللہ کریم پھر گناہوں کو بھی نیکیوں سے بدل دیتا ہے. اب حضرت ابو ہریرہ نے جب یہ سنا تو آپ تو حیران ہو گئے کہ یہ میں نے کیا کر دیا, اتنا بڑا غلط مسئلہ بتا دیا. آپ مدینہ پاک میں گئے, گلیوں میں اعلان کرنے لگے, وہ عورت کہاں ہے جس نے کل رات مجھ سے مسئلہ پوچھا تھا. آپ ٹینشن میں آ گئے کہ میں نے غلط مسئلہ بیان کر دیا. پورا دن مدینے کی گلیوں میں گھومتے رہے, اور پھر اسی رات کو دوبارہ وہ عورت ملی تو آپ نے فرمایا مجھے معاف کر دو, میں نے تمہیں غلط مسئلہ بتایا, مسئلہ تو یہ ہے کہ تمہاری بھی توبہ قبول ہو جائے گی. اللہ اکبر. وہ عورت اتنا خوش ہوئی, کہتی اے ابو ہریرہ میرے پاس ایک باغ ہے, وہ پورا باغ میں اللہ کی راہ میں اس خوشی میں صدقہ کرتی ہوں. مگر اس قرآن پاک کی آیت اور اس واقعے سے پھر کچھ سیکھنے کو ملا. ایک تو میرا رب کتنا کریم ہے, سچی توبہ کرے تو وہ توبہ قبول فرماتا. قرآن پڑھے تو سمجھیں گے نا. اور سیکنڈلی کہ غلط مسئلہ کسی کو نہیں بتانا چاہیے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مسٹیک ہوئی تو آپ پھر مدینے کی گلیوں میں پورا دن گھومتے رہے, اس عورت کو تلاش کیا کہ وہ غلطی میری ختم ہو جائے. مگر آج جس کے منہ میں جو آتا ہے قرآن کی تفسیر بیان کر رہا ہے, حدیث, لوگ باتوں پہ کہہ رہے ہوتے ہیں اللہ قرآن میں فرماتا, اس سے پوچھو کہاں فرماتا, یہ نہیں پتا. تمہیں نہیں پتا اللہ کیا کہتا ہے؟ ارے بھائی اللہ کیا کہتا ہے یہ کہنے کے لیے آپ کے پاس دلیل ہونی چاہیے. بھائی حدیث میں یہ آتا ہے. آپ نے کون سی حدیث پڑھی ہے؟ وہ میں نے سوشل میڈیا پہ پڑھا تھا. بھائی سوشل میڈیا کی ہر بات حدیث ہو جائے گی, ہر بات قرآن ہو جائے گی, ہر چیز کو فارورڈ کر دیں گے, ہر پوسٹ کو فارورڈ کر دیں گے. کیا پتا وہ غلط ہو, اور باقاعدہ پلاننگ کے ساتھ قرآن و حدیث کی غلط انٹرپریٹیشنز سوشل میڈیا پہ فلوٹ کی جا رہی ہیں. کہ آپ کو نہیں پتا قادیانی لابی کیسے کام کر رہی ہے, معاذ اللہ قرآن میں وہ تحریف کر رہے ہیں, اور ہمیں تو آتا جاتا کچھ نہیں, جو پوسٹ آئی آگے بڑھا دی, جو پوسٹ آئی آگے بڑھا دی. آپ یاد رکھیے اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا, اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ پر جھوٹ باندھے. اللہ پر جھوٹ باندھنے کا مطلب کیا ہے کہ اگر کوئی یہ کہے کہ اللہ یہ فرماتا ہے, اللہ کے رسول یہ فرماتے, تو اللہ رسول پر جھوٹ باندھنا ہوا نا, نہیں فرمایا انہوں نے. کیا آپ کو پورا قرآن یاد ہے؟ آپ کو پوری حدیثیں یاد ہیں؟ ہر پوسٹ کو فارورڈ کرنا ہے. کتنی من گھڑت حدیثیں, کتنی من گھڑت روایتیں سوشل میڈیا پہ فلوٹ کر دی جاتی ہیں, مسلمان اس کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں. ایسا نہ کریں. آپ کو نہیں کنفرم, آپ مسئلہ آگے نہ بتائیں.
کیونکہ مسئلہ غلط بتایا اور وہ جب تک عمل کرتا رہا اس کا عذاب کس پر آئے گا. تو ہمیں بیسٹ طریقہ تو یہ کہ اگر کوئی دینی پوسٹ فارورڈ کرنی ہے بلکہ خود بھی عمل کرنا ہے کسی عالم دین سے پوچھ لیں. اب آپ کہیں یار ہر پوسٹ میں تو روز کی پتہ نہیں سینکڑوں پوسٹیں چلاتا رہتا ہوں, تو واجب تو نہیں آپ پر ہر پوسٹ کو لائک شیئر کرتے رہنا. اور اگر آپ کا پھر بھی شوق ہے تو میرا مشورہ ہے کہ آپ dawat-islami.net یہ ہماری ویب سائٹ ہے جہاں روز کی اوتھنٹیکیٹ علماء کرام مفتیان کرام سے اپرووڈ پوسٹ حدیثیں قرآن کی آیتیں آ رہی ہوتی ہیں, وہاں سے لیں اور شیئر کر دیں, ثواب بھی ملے گا اور آپ مطمئن بھی ہوں گے کہ جناب یہ اوتھنٹیکیٹ ہے. ورنہ ایسا نہ ہو کہ غلط مسئلے آگے فارورڈ کرنے کی وجہ سے ہم بھی گناہ گار ہوں. اللہ مجھے اور آپ کو ایسی احتیاط بھی نصیب فرمائے. انسان ہے نا ہم بھی, جیسے میں بیٹھا ہوں بیان کر رہا ہوں مجھ سے بھی غلطی ہو سکتی ہے, لیکن اگر کسی بیان کرنے والے سے بھی غلطی ہو جائے اور اسے پتا چل جائے کہ بھائی آپ نے آیت ٹھیک نہیں پڑھی, حدیث صحیح بیان نہیں کی, یا مسٹیک ہو گئی ہے, سلپ آف ٹنگ ہو جاتا ہے, شرمانا نہیں ہے. ہاں فوراً بتائیں کہ میری غلطی ہے, میں نے غلط پڑھا تھا, صحیح یہ ہے, کیونکہ لوگوں کی شرم کے وجہ سے کئی قیامت پہ مارنا پڑے. ہم نے دیکھا کہ امیر اہل سنت فاؤنڈر آف دعوت اسلامی اتنی بڑی ہستی ہوتے ہوئے براہ راست چینل پر بتاتے ہیں کہ بھائی فلاں مسئلے میں غلطی ہوئی تھی, صحیح مسئلہ یہ ہے. اس میں کوئی شرم اور آر نہیں ہونی چاہیے. چند لوگوں کی شرم اٹھانے کے لیے کہ لوگ کیا کہیں گے. ارے لوگ کچھ کہیں نہ کہیں, اگر رب ناراض ہو گیا اور گناہ جاریہ ہو گیا, میں نے جائز کو ناجائز کہہ دیا اور ناجائز کو جائز کہہ دیا, تو میرے لیے تو عذاب کا باعث بن جائے گا. تو کبھی بھی زندگی میں اگر کوئی آپ کو بتا بھی دے نا کہ یار آپ سے یہ غلط مسئلہ بیان ہو گیا ہے, آپ نے یہ مسٹیک کی ہے, تو اس میں 1 منٹ نہ لگائیں اور فوراً اس کو ٹھیک کریں. اور الحمدللہ علماء حق سے رابطے میں رہیں تو انشاءاللہ اس کی برکتیں ملتی رہیں گی.